ٹھیک، میں آتا ہوں اس کے اوپر کہ اگر الیکشن نہیں ہوتا تو کیا ہوگا. میں ذرا سلمان راجہ صاحب سے پوچھوں. راجہ صاحب، آپ کا ٹیک اوے آج کی پروسیڈنگ سے کیا آپ کو بھی لگ رہا ہے یہ جو سارا پریشر ہے، ساز کی آڈیوز ہیں جس کے اوپر 5 وفاقی وزراء دن کے پریس کانفرنسز کرتے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر ججز کا نام لے کر ان کو ٹائیگر فورس ہے، یہ عمران خان کے سہولت کار جج ہیں، یہ دس از اتنا بڑا آن سلاٹ میں نے جوڈیشری پر کبھی نہیں دیکھا جس طریقے سے یہ سب ہو رہا. آئی ہیو ناٹ سین اٹ ایٹ لیسٹ کہ اس حد تک جایا جائے. بالکل درست ہے. پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں ایسا حملہ عدلیہ پر نہیں ہوا. میں یہاں تک کہوں گا کہ مارشل لاء کے ادوار میں بھی ایسا نہیں ہوا. ہم اپنی تاریخ کے شرمناک ترین دنوں سے گزر رہے ہیں. دیکھیں، ان لوگوں کو شاید احساس نہیں ہے کہ آج کا الیکشن، کل کا الیکشن، ان کی حکومت، ان کی سیاست، آج کون ہے کل کون نہیں ہوگا، یہ تمام باتیں تاریخ میں ایک حاشیہ بھی نہیں ہوں گی. لیکن جب آپ ایک ادارے کا احترام، اس کا استحکام، ایک سپریم کورٹ کی جو کلیدی حیثیت ہے ریاست میں، اس کو تحلیل کرتے ہیں تو یہ پھر دہائیاں لگتی ہیں، اور کوئی ضمانت نہیں ہے کہ یہ ان دہائیوں کے بعد بھی سپریم کورٹ کی تعظیم اور جو احترام ہے وہ بحال ہو پائے گا. تو معاشرے جو ہیں وہ اپنے اداروں کی حفاظت کرتے ہیں. ہمارا معاشرہ آج مجھے نہیں نظر آ رہا اپنے اداروں کی حفاظت کرتے ہوئے. اور دیکھیں، حفاظت تب ہوتی ہے جب راجہ صاحب ایسے اگر معافی چاہتا ہوں، میری بات سنیں، ادارہ خود اپنی حفاظت نہیں کر رہا، آپ باہر والوں سے کیا توقع کرتے ہیں؟ مجھے عرض کرنے تھے. دیکھیں، مجھے عرض کرنے تھے، یہ درست ہے، بالکل یہ بھی درست ہے. یہ بھی بدقسمتی کی بات ہے کہ جو بھی معاملات ہیں ادارے کے اندرونی، ان کا ظاہر ہے فائدہ باہر قوتیں اٹھا رہی ہیں. لیکن اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ آپ پہ اور مجھ پہ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. لیکن میں یہ دیکھتا ہوں ارد گرد اپنے، جب دیکھتا ہوں اپنے احباب کو، دوستوں کو جو بظاہر آئین کا، قانون کا بھرم رکھنے کی بات کرتے ہیں، جو کہتے ہیں ہم حقوق کے رکھوالے ہیں، اس وقت کتنے لوگ ہیں ان حلقوں میں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عوام کا حق ہے ووٹ دینا، منتخب حکومت کے تحت زندگی گزارنا، عوام کا یہ حق جو ہے ان سے چھینا جا رہا ہے. جو بھی عدالت کے اندر کا مسئلہ ہو، جو بھی پارلیمان میں جو موجود پارٹیاں ہیں ان کی سیاسی مصلحت ہو، وہ غالباً الیکشن نہیں کرانا چاہتے. غالباً کیا یہ بات واضح ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ آج الیکشن میں ان کو وہ مثبت نتائج نہیں ملیں گے جن کے وہ خواہاں ہیں. تو اس سب کے لیے ہم نے پورے اپنے آئینی نظام کو تہ و بالا کر دیا ہے. اور بات کی جاتی ہے کھڑے ہو کے کہ ہم آئین کی حفاظت کر رہے ہیں، ہم 3-2 کو نہیں مانتے، ہم 3 ججوں کو سہولت کار کہیں گے. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو باقی جج صاحبان ہیں سپریم کورٹ کے، ان پہ ایک تاریخی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. وہ ظاہر ہے یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اور میں منتظر ہوں کہ ان کی طرف سے کوئی رد عمل آئے. یہ وہ ادارہ ہے جس سے انہوں نے منسلک رہنا ہے، جس کا چیف جسٹس انہوں نے بننا ہے آنے والے سالوں میں. تو کس کھنڈر کا چیف جسٹس وہ بننا چاہتے ہیں آنے والے سالوں میں، تو مجھے انتظار ہے. میں اس حوالے سے پر امید ہوں کہ آواز اٹھے گی، ایک متحد آواز اٹھے گی. جو اس وقت آئین کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے خلاف ایک آواز اٹھے گی. آئین کا نام لے کر آئین کو تباہ کیا جا رہا ہے. بہت ہی معاملہ سادہ تھا، بہت معاملہ آسان تھا. 186 ووٹ ملے پرویز الہی صاحب کو 11 جنوری کو. اس کے بعد ان کی حکومت کا رہنا ممکن نہیں تھا. پنجاب اسمبلی میں 50% صرف 1 ووٹ کی اکثریت ان کو حاصل تھی، اور وہ بھی ایک انڈیپینڈنٹ کا ووٹ تھا. اس کے بعد دنیا کے کسی بھی ملک میں اسمبلی کی تحلیل ہی واحد راستہ ہوتا ہے آئینی اور قانونی جو اپنایا جاتا ہے کہ عوام کے پاس واپس جاؤ، ان سے ایک جو ووٹ کے ذریعے حکومت کا جو استحقاق ہے وہ حاصل کرو. تو یہی ہوا. کے پی میں انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے اسمبلی تحلیل کرتے ہیں تاکہ تمام ملک میں الیکشن ایک ہی دن ہو سکیں. تو یہ 2 اسمبلیاں تحلیل ہوئیں. پنجاب اسمبلی کی اپنی نوعیت ہے، کے پی اسمبلی کی اپنی نوعیت ہے، اور اس کے بعد کوئی تنازع نہیں. لیکن سر یہ بات آپ کی درست ہے، تنازع ہو گیا ہے، تنازع تو بن گیا ہے. اب آپ نے نظریے کی بات کی ہے، آپ نے نظریے کی بات کی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ میرے لیے بڑی حیران کن بات ہے کہ یہ ریسنٹلی میں نے دیکھا ہے کہ اگر نظریہ اور سیاست آمنے سامنے آ جائیں تو نظریہ ہارے گا اور سیاست جیتے گی. لوگ پولیٹیکل لائنز لے رہے ہیں، اصولی پوزیشن. ایسا ہی ہے. لوگوں کو آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. لوگ سیاست کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں کہ ان کی پولیٹیکل لیننگ جس طرف ہے. لیکن سپریم کورٹ نے تو یہ نہیں. کاشف میں عرض کرنے دے مجھے.
آپ کی بات بالکل 100% درست ہے، اور میں بذات خود میں روز کسی دوست سے محروم ہوتا ہوں، ان دوستوں سے جن کے ساتھ 10 20 30 سال ہم نے کام کیا ہے، جد و جہد کی ہے۔ مجھے سائمہ وحید کیس یاد ہے 1995 کا، مجھے فارن کرنسی جب میں بالکل ایک نوعمر وکیل تھا وہ دن یاد ہے، ہم نے کیسے مقدمے لڑے۔ مجھے اصغر خان کیس یاد ہے، مجھے NRO کیس یاد ہے، مجھے پینما کے کیس یاد ہے، مجھے آج کے مقدمے یاد ہیں۔ وہ لوگ جن کے ساتھ 30 سال سے ہم اکٹھے کھڑے ہو کر آئین، حقوق، بنیادی حقوق کی بات کرتے تھے، آج مجھے وہ مسکراتے استہزاء کرتے نظر آتے ہیں۔ آئین کی پامالی ان کے لیے مجھے آج کوئی مسئلہ ہی نہیں نظر آتا۔ آپ کو وہ عمران خان کا سہولت کار سمجھتے ہیں، ان کو اب وہ کیا کہتے ہیں آپ کو کہ آپ ان کی ٹائیگر فورس بن گئے؟ جی بالکل یہی کہتے ہیں۔ کل تک مجھے وہ کسی اور کا نمائندہ سمجھتے تھے، کل تک میرے اوپر الزام اور میں معتوب تھا کسی اور حوالے سے۔ میری نظر میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنے 31 سال اس وکالت کے پیشے میں ایک ہی نظریے کے تحت گزارے ہیں، اور یہ ہے کہ آئین کی سربلندی ہونی چاہیے، قانون کی سربلندی ہونی چاہیے، اس کا خواہ فائدہ یا نقصان کسی کو بھی۔ اصغر خان کیس میں نے لڑا اس لیے کہ اس میں بے نظیر بھٹو کو نیشنل سیکیورٹی تھریٹ کہا گیا تھا، ان کے 1990 کے الیکشن میں روڑے اٹکائے گئے تھے۔ اتنے سال ہم نے وہ مقدمہ لڑا، عدالتوں میں ہم نے کہا کہ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی سیاستدان پہ سرخ لکیر لگائے اور کہے کہ یہ نیشنل سیکیورٹی انٹرسٹ کے خلاف ہے، اس لیے اس کو ہم نے آئندہ نہیں آنے دینا، خواہ عوام کی رائے کچھ بھی ہو۔ وہ مقدمہ ہم نے لڑا۔ NRO کا مقدمہ ہم نے لڑا جس میں ہم نے کہا کہ نہیں کوئی فوجی حکمران جو ہے دے سکتا استثناء کسی کو قانون اور آئین سے۔ یہ تمام باتیں ہوئیں، اور آج ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ سہولت کار ہیں، آپ کسی فاشسٹ کے سہولت کار ہیں۔ کبھی میں یہ سنتا ہوں، جو بھی بہانہ کسی کے ذہن میں آتا ہے، دل میں سماتا ہے، وہ بول دیتا ہے۔ فیشزم کی تعریف بھی راجہ صاحب، فیشزم کی تعریف بھی لوگوں کی اپنی اپنی ہے۔ ان کے خیال میں اگر بالکل ایسا ہی ہے، پچھلے 3 سال میں اگر میڈیا کو بند کیا جا رہا تھا وہ فیشزم ہے، اب کیا جا رہا ہے تو دے ڈیزرو اٹ۔ یہ مریم نواز شریف والی ڈیفینیشن ہے میڈیا، ایسا ہی ہے۔ میں فیصلہ کروں گا میڈیا کون ہے۔ میرے لیے جو غم کی بات ہے وہ دوستوں کے رویے میرے لیے سب سے زیادہ غم کی بات ہے۔